جب میں پاکستان سے دور تھی تو جب بارش ہوتی تھی تو میں بڑا روتی تھی. پھر خود انہوں نے بتایا کیوں. انہوں نے کہا بارش جب ہوتی تھی ایک تو وہاں بارش ہوتی کم تھی, جب ہوتی تھی تو میں روتی بہت تھی. کیوں جی؟ کہتی مجھے پنجاب کی مٹی کی خوشبو نہیں آتی تھی. تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. بھائی تمہارا ہی تو دور چل رہا ہے. اس وقت حکومت میں کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں. تو کس کے وقت کو کہنے کہ تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. دانشور صاحب ہیں, ان کے پاس بیٹھے تھے. جب ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ سر پاکستان کے یہ حالات کیا ہیں, وہ کہتا ہے 70 سال سے بک بک چل رہی ہے, مزید بھی یہی چلے گی. کہ پنجاب کا کوئی کلچر ثقافتی ڈے منایا جا رہا ہے, جس پہ انہوں نے کہا کہ میں تو پنجاب کی مجھ سے محبت کرنے والی. ایک بڑا جملہ مجھے کمال کا لگا. مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ میں جب باہر تھی, جلا وطن تھی, دکھ بیچ میں لازمی لانا ہے. دکھ نہ ہو مزہ نہیں آتا. آپ ثقافتی دن منا رہے ہیں, آپ کچھ بھی منا رہے ہیں, وہ بیچ میں تڑکا لانا ضروری ہے. وہ کہتی ہیں جی میں جب جلا وطن ہمیں کیا گیا مشرف دور میں, جب میں پاکستان سے دور تھی تو جب بارش ہوتی تھی تو میں بڑا روتی تھی. پھر خود انہوں نے بتایا کیوں. انہوں نے کہا بارش جب ہوتی تھی ایک تو وہاں بارش ہوتی کم تھی, جب ہوتی تھی تو میں روتی بہت تھی. کیوں جی؟ کہتی مجھے پنجاب کی مٹی کی خوشبو نہیں آتی تھی. کیا بات. اب یہ اس پہ آپ ذرا تبصرہ کریں گے؟ پچھلے سال سے میں لاہور میں ہوں, مجھے آج تک پنجاب کی مٹی کی خوشبو نہیں آئی. لاہور میں کیا آئے گی؟ تو کہاں سے آئے گی لاہور میں تو مٹی کی گندگی کی خوشبو آئے گی, نالے گندے جو گزر رہے ہیں ان کی خوشبو آئے گی, دھوئیں کی خوشبو آئے گی, چنگچی دھڑ 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 کرتا جا رہا ہے اس کی خوشبو آئے گی. پھر پچھلے جو 2 سال سے تو شیلنگز کی خوشبو آئیں گی آپ کو, جہاں شیلنگ ہو رہی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں پر, کسانوں پر, اندھے جو اندھوں نے کیا تھا, وہ جو معذور لوگ تھے ان کے اوپر لاٹھی چارج, وہ خوشبوئیں تو تھیں. اب یہ پتہ نہیں کون سی خوشبو, ہاں وہ پتہ نہیں, اب کوئی الگ خوشبو شاید انہوں نے سونگھی ہو, پتہ نہیں. وہ جس محل میں رہتے ہیں وہاں پہ تو جی کسی قسم کی بھی خوشبو ہوتی. پھر یہ آج بڑا مطلب چلیں یہ اچھی بات ہے کہ پنجاب کے دن منائے جانے چاہیے, ہر صوبے کو یہ رائٹ ہے. ہم اس پہ تو ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ چلو منا تو رہے ہیں, لیکن منانے کے بعد یہ دیکھیں کہ پھر انہوں نے جو تقریریں کی ہیں کہ مجھے پنجابی کے لگن کے بہت, پنجابی کے میوزک سے بہت لگن ہے, زبان سے بہت لگن ہے, فلاں سے بہت لگن ہے, فلاں سے بہت لگن ہے. ایک کنڈمنیشن کا ایک بھی مذمتی بیان نہیں آیا جب پنجاب کے مزدور مارے گئے. یہ پنجاب سے محبت ہے آپ کو, ایک بھی. پنجاب کے لوگ مارے جاتے ہیں, آپ کا کوئی بیان نہیں آتا. مصلحت ہے کیا ہے آئی ڈونٹ نو. پھر ایک اور بھی ایونٹ ہوا ہے, آپ کو یاد ہوگا, عطا اللہ تارڑ صاحب آج بہت جوشیلی تقریر فرما رہے تھے. شیروں پہ شیر دھاڑے جا رہے, شیر یہ نہیں نا, پر یہ طریقہ واردات ہے. میاں صاحب بھی باہر جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں نہ چھیڑو غالب, ہم دل میں طوفان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں نہیں پڑھتے. پھر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو اب پتہ نہیں جب سے وزیر اعظم بنے ہیں کوئی انہیں مسئلہ نہیں بنا ہے, شعروں کا دورہ نہیں پڑا, تو وہ بھی کہتے تھے ایسے دستور کو صبح نور کو میں نہیں مانتا حبیب جالب, لیکن ہیں ٹھیک وہ دستور مستور. انہوں نے کہا کہ یہ درست ہے, دستور میں کیا رکھا ہوا ہے, عوام کی خدمت کرو. عوام کون ہے ان کی نظر میں یہ مجھے نہیں پتہ. وہ جن کی روز تعریفیں کرتے ہیں بس خدمت کرو کہ وہ بڑے, ان کی ترقی, ان کی قیادت, ان کا سرتاج, وہ عوام ہیں ان کی, وہ کہہ رہے ہیں ان کی خدمت کرو بس. تو وہ دستور کو صبح نور کو وہ بھول گئے ہیں, اب سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو جو عطا تارڑ صاحب کی بات, عطا تارڑ صاحب نے آج ایسی تقریر کی, تقریر سنتے ہوئے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بندہ تقریر کر رہا ہے. آنکھیں بند کر لیں نا اور یہ ذہن سے نکال دیں گے یہ تارڑ صاحب کر رہے ہیں. جو الفاظ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے تھے کہ جناب تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا. بھائی تمہارا ہی تو دور چل رہا ہے. اس وقت حکومت میں کون ہے؟ آپ ہی تو ہیں. تو کس کے وقت کو کہنے کہ تمہارا وقت ہے, ہمارا دور آئے گا اور ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور ظلم ہو گیا یہ ظلم ختم کر کے چھوڑیں گے. بھائی آپ کس کی حکومت میں ہیں؟ آپ منسٹر ہیں اور جیسے بنے ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے, تو جس طرح بنے ہیں وہ بھی سب کو پتہ ہے. تو پھر وہ جناب پھر آرمی چیف صاحب کو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان کے احسان مند ہیں. آرمی چیف صاحب ہمارے بھائی ہیں, جہاں بھی ہوں گے یہ بھائی ان کا 4 قدم آگے ان سے ملے گا. بالکل ہم سب احسان مند ہیں. بھی یہ کیا تقریریں ہو رہی ہیں بھائی؟
जमहूरियत है क्या है। उमर अयूब खान साहब ने तो कह दिया है आज के मार्शल लॉ लगा हुआ है, इस मार्शल लॉ को ख़त्म करना है, लेकिन ये उमर अयूब खान साहब कह सकते हैं क्योंकि उनके दादा ने भी लगाया था। हम नहीं कह सकते भाई, ये उमर अयूब खान साहब के दादा ने लगाया था, उनको पता है कि मार्शल लॉ क्या होता है, हमें नहीं पता। हमें जमहूरियत का और मार्शल लॉ में फ़र्क नहीं मालूम। उमर अयूब खान साहब को क्योंकि मालूम है, क्योंकि मार्शल लॉ उनके घर की लौंडी है, तो हमें नहीं पता। तो अता तारड़ साहब की तकरीर और ये सारी तकरीरें, तो हम आपको पता है कि परसों तरसों एक दानेश्वर साहब हैं, उनके पास बैठे थे, जब उनसे हमने सवाल किया था कि सर पाकिस्तान के ये हालात क्या हैं, वो कहता 70 साल से बक बक चल रही है, मज़ीद भी यही चलेगी। अब आज की तकरीरों में ये मुझे तो यही लग रहा है कि भाई वो ठीक कह रहे हैं कि 70 साल से बक बक चल रही है, आगे भी यही चलेगी। इम्पोर्टेंट तो ये है ना कि बक बक चलाने वाला कौन है। वो तो सबको पता है, हम इस पे बात नहीं करना। स्क्रिप्ट से में किरदार बदलते हैं। स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं मर रहा है, ऐसी मज़े की बात है। कोई इतना बुढ़ा हो गया 70 साल का। देखें राइटिंग कब शुरू होती है, जब कोई 18, 20, 25 साल का लड़का होता है, वो बिल्कुल नॉर्मल लिखता है। अच्छा मैच्योर स्क्रिप्ट राइटर जो है वो 35, 40 साल का होता है। तो 70 साल से सेम स्क्रिप्ट चल रहा है।